جب گناہ بے حیائی کی حدوں کو پار کر جائے، جب سیاحت عبادت کی جگہ فحاشی کا لباس پہن لے، جب جوان نسل تفریح کی آڑ میں رب کے قوانین کو روند ڈالے، تو پھر قدرت کا عذاب آسمان سے نہیں زمین سے بھی نکلتا ہے۔ پاکستان کی حسین ترین وادی بابو سر ٹاپ، جو کبھی جنت کا نمونہ سمجھا جاتا تھا، آج وہی وادی قبروں، ملبے اور چیخوں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، لوگ قافلوں کی صورت میں وہاں گئے، کوئی محبت کی تلاش میں، کوئی انسٹاگرام کی تصویر کے لیے، کوئی فری لائف کا جشن منانے، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ وہ اللہ کی زمین پر اس کے حکم کے خلاف جا کر کیسا کھیل کھیل رہے ہیں۔ شمالی علاقوں کی خوبصورتی لوگوں کے دل کو لبھاتی ہے، مگر اب ان وادیوں کا سکون چاک ہو چکا ہے۔ جو ہوٹل کبھی خاندانوں کی رہائش کے لیے ہوتے تھے، اب ان میں بے نکاح جوڑے رات کے اندھیروں میں گناہ کی آگ میں جلتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں والدین سے جھوٹ بول کر ٹرپ کے نام پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر جسموں کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ مقامی لوگوں کی آنکھوں دیکھی باتیں ہیں۔ یہ وہ مشاہدات ہیں جو خود ان لوگوں نے میڈیا پر آ کر بیان کیے، جن کے گاؤں ان وادیوں کے آس پاس ہیں۔ ایک بزرگ نے روتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہاں کا ماحول اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ دوستو، 21 جولائی کی دوپہر کو جیسے آسمان پر غضب کا دروازہ کھل گیا۔ اچانک بادلوں نے برسنے کا انداز ایسا بدلا کہ پانی نہیں، لگتا تھا آسمان کا غصہ اتر رہا ہو۔ ایک کلاؤڈ برسٹ نے پہاڑوں کو ہلا دیا، چشموں کی جگہ پہاڑی طوفان، لینڈ سلائڈنگ، پتھروں کی بارش اور لمحوں میں بہتی ہوئی گاڑیاں، کم از کم 70 سے زائد گاڑیاں دیکھتے دیکھتے پانی میں بہہ گئیں۔ سیاح جو چند لمحے پہلے کہکے لگا رہے تھے، اب ان کی چیخیں پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ دریا نے کنارے توڑے، پہاڑوں نے چھپنے کی جگہ نہیں دی، اور زمین نے ایسے نگلا کہ انسان لمحے میں لاش بن کر مٹی کے نیچے چلا گیا۔ دوستو، اسی دن ڈاکٹر فہد اسلام اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ بابو سر ٹاپ کی طرف نکلے تھے۔ وہ بھی انہی ہزاروں سیاحوں میں شامل تھے جو قدرتی خوبصورتی کے دل داتا تھے۔ مگر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بیوی کا جسد خاکی ملبے سے ملا، بیٹے کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ صرف ڈاکٹر فہد زندہ بچے، اور ان کی آنکھوں میں قیامت کی آگ بسی ہوئی ہے۔ ایک ایسا باپ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دنیا لٹتے دیکھی، وہ خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی خود ایک چیخ ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا دوستو، کئی سالوں سے وہاں ہر سال کوئی نہ کوئی قدرتی آفت آتی ہے، کبھی لینڈ سلائڈنگ، کبھی سیلاب، کبھی برفانی تودہ، مگر ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ ہم نے ان حسین وادیوں کو عبادت گاہ بنانے کی بجائے فیشن شو، پارٹیز، غیر شرعی تعلقات اور بے حیائی کا گھر بنا دیا۔ کیمپنگ کے نام پر بے پردگی، باربیکیو کے بہانے رات بھر ناچ گانا، اور بوائے فرینڈز کے ساتھ آزادیاں۔ ایسے ماحول میں کیا اللہ کی رحمت اترے گی؟ کیا وہاں اللہ کی برکت ہوگی جہاں اس کے حکم کے خلاف بغاوت کی جائے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر ذی شعور انسان کے دل میں پیدا ہونے چاہیے، مگر افسوس کہ ہم اب بھی خواب غفلت میں ہیں۔ جب تباہی آتی ہے تو ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، مگر چند دن بعد سب بھول جاتے ہیں۔ پھر وہی سیر، وہی گناہ، وہی بے حیائی، اور پھر اگلے سال ایک نئی قیامت۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹایا، نہ کوئی مشین تھی، نہ کوئی نہ کوئی سروس، نہ ہی کوئی مدد فوراً پہنچی۔ کئی علاقوں میں موبائل سگنل ختم ہو چکے تھے، راستے کٹ چکے تھے، اور لوگ اپنے عزیزوں کو ملبے سے نکالنے کے لیے زمین کھود رہے تھے۔ ایک باپ جو اپنے 3 سالہ بچے کے ساتھ گاڑی میں تھا، اس کی لاش ملی تو بچے کا ہاتھ اب بھی باپ کی قمیض کا پلو پکڑے ہوئے تھا۔ ایسے منظر دل چیر دیتے ہیں، اور پھر بھی کچھ لوگ اسے قدرتی آفت کہہ کر صرف رپورٹنگ مکمل کر دیتے ہیں، مگر یہ آفت نہیں، ایک پیغام تھا، چیخ چیخ کر بتانے والا پیغام کہ ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کو بلا دیا۔ دوستو، عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہ منظر کسی فلم کی طرح تھا، صرف فرق یہ تھا کہ یہ فلم نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ چیخیں، آنسو، ملبہ، بہتا ہوا پانی، لاشیں، اور ان کے بیچ زندہ انسان جو ایک دوسرے کو صرف خاموش آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جن جگہوں پر کل شام تک موسیقی گونج رہی تھی، وہاں آج جنازے اٹھائے جا رہے تھے۔ جن ہوٹلز میں رات بھر لڑکے لڑکیاں کہکے لگاتے تھے، آج وہاں صرف ملبہ ہے۔ جن ٹینٹوں میں رات کی پارٹیاں ہوتی تھیں، اب وہاں پلاسٹک کی تھیلیوں میں لاشیں لپیٹی جا رہی ہیں۔
چلاس، گلگت، ناران اور بابو سر کے مقامی لوگوں نے بہت کچھ سہ لیا۔ ان کے لیے یہ معمول بن چکا ہے کہ ہر سال ان علاقوں میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، کچھ عبادت کے لیے نہیں بلکہ تفریح اور فحاشی کے لیے۔ وہ خود اپنے بچوں کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ ایک مقامی بزرگ نے کہا، ہم نے پہاڑوں کو رزق کا ذریعہ بنایا مگر وہ لوگ پہاڑوں کو فتنے کی جگہ بنا کے۔ ایک اور بوڑھی عورت نے رو رو کر کہا، یہ جو دریا ہمیں پانی دیتا ہے، ہم نے اس کے کنارے زنا کے گانے سنائے تو کیا وہ خاموش رہتا؟ آج بھی سینکڑوں سیاح ہوٹلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بعض مقامات تک ریسکیو ٹیمیں اب تک نہیں پہنچ سکی۔ پاک فوج، FWO اور مقامی رضاکار اپنے طور پر کام کر رہے ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ راستے ختم ہو چکی ہیں۔ بابو سر ٹاپ کا مکمل راستہ بند ہے اور خبریں ہیں کہ 28 جولائی سے مزید بارشوں کا خطرہ ہے۔ یہ ایک اور وارننگ اور ہم پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان وادیوں میں کیا لے کر جاتے ہیں لوگ؟ کیمرے، کپڑے، عیش و عشرت کا ارادہ یا اللہ کی یاد؟ کیا ہم فطرت کے قریب ہونے جاتے ہیں یا فطرت کی بے حرمتی کرنے جاتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ خوبصورتی سجدے کی جگہ کے طور پر دی تھی مگر ہم نے اسے نفس کی تسکین کا ذریعہ بنا دیا۔ اب اگر عذاب آئے تو کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ قدرت کو، رب کو یا خود کو؟ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مناظر سکرین پر آتے ہیں تو آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کی لاش سے لپٹ کر کہتی ہے، کاش میں اسے نہ لاتی۔ ایک بہن اپنی بہن کو تلاش کرتے ہوئے پاگل ہو جاتی ہے اور ایک بوڑھا شخص ملبے میں اپنے پوتے کی جوتی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے جیسے وہی اب اس کی دنیا ہو۔ یہ سب کچھ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونا چاہیے مگر افسوس شاید ہم اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں کہ اب دل بھی نہیں پگھلتے۔ جو وادیاں ہم نے زنا، عریانی اور بے حیائی سے گندی ہوئی بنا دیں، آج اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ عذاب صرف ملبے کی صورت میں نہیں، یہ عذاب اندر سے ہے، ضمیر کی موت کا ہے، روح کے خالی پن کا ہے، اس احساس کا ہے کہ ہم انسان ہونے کے باوجود اب بھی رب سے نہیں ڈرتے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو ان وادیوں کو دوبارہ پاک بنا لیں، ہم چاہیں تو سیر کے نام پر فحاشی کی دکانیں بند کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہوٹل مالکان سے سوال کر سکتے ہیں مگر شرط ہے کہ ہم سچ کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ سچ یہ ہے کہ جب گناہ عام ہو جائے تو عذاب بھی اعلانیہ آتا ہے اور یہ عذاب آ چکا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھول لو۔ یہ منظر اگلی بار کہیں اور ہو سکتا ہے، کسی اور کا بچہ، کسی اور کی ماں اور کسی اور کا شوہر، مگر تکلیف ہر بار برابر ہوگی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کب تک؟ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ہوائیں سب گواہی دیں گی اور اس دن شاید ہمارے پاس بولنے کو کچھ نہ ہو۔ توبہ کرو، رک جاؤ، پلٹ آؤ۔ یہ زمین، یہ ہوا، یہ پہاڑ، یہ جھیلیں سب خوبصورتی نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو وہ جواب دیں گی، اور جب قدرت بولتی ہے تو انسان چیختا ہے مگر کوئی سنتا نہیں۔